السلام علیکم۔ حضرت ایوب اور ان کی بیماری۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کے صبر اور امتحان میں پاس ہونے کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ مال برباد ہو گیا، اولادیں مر گئیں، جسم مریض ہو گیا، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے کے برابر سارے جسم میں ایسی جگہ بھی نہ تھی جہاں بیماری نہ ہو۔ دل سلامت رہ گیا، اور پھر فقیری اور مفلسی کا یہ حال تھا کہ ایک وقت کا کھانا آپ کے پاس نہ تھا، نہ کوئی پاس تھا، نہ کوئی خبر گیری کرنے والا تھا سوائے ایک بیوی کے۔ بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کے دل میں اللہ کا خوف اور اپنے شوہر کی محبت تھی، لوگوں کا کام کاج کر کے اپنے اور اپنے شوہر کا پیٹ پالتی۔ 8 سال تک یہی حال رہا، حالانکہ اس سے پہلے ان سے بڑھ کر مالدار کوئی نہ تھا۔ اولاد بھی بکثرت تھی اور دنیا کی ہر راحت موجود تھی۔ ہر چیز چھین لی گئی، اور شہر کا کوڑا کرکٹ جہاں ڈالا جاتا تھا وہاں آپ کو لا بٹھا دیا۔ اسی حال میں 1-2 دن نہیں، سال 2 سال نہیں، 8 سال کامل گزارے۔ اپنے اور غیر سب نے منہ پھیر لیے۔ خیریت پوچھنے والا کوئی نہ تھا، صرف آپ کی یہی ایک بیوی صاحبہ تھیں جو ہر وقت دن اور رات آپ کی خدمت میں کمر بستہ رہتی تھیں۔ ہاں، پیٹ پالنے کے لیے مزدوری کے وقت آپ کے پاس سے مجبوراً چلی جاتی تھیں۔ بالآخر دور آزمائش کے دور ختم ہونے کا وقت آیا، اور اس برگزیدہ بندے نے رب العالمین کی طرف زار و قطاری روتے ہوئے دعا کی، اے میرے اللہ، مجھے دکھ نے تڑپا دیا ہے، تو ارحم الراحمین ہے، مجھے اس جسمانی تکلیف سے اور مال و اولاد کے دکھ سے مجھے نجات دے دے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور حکم ہوا زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ پاؤں مارتے ہی وہاں ایک چشمہ ابلنے لگا، اور کہا اس پانی سے غسل کر لو۔ غسل کرتے ہی بدن کی تمام بیماریاں اس طرح جاتی رہیں گویا تھی ہی نہیں۔ پھر حکم ہوا اس جگہ ایڑی لگاؤ۔ وہاں پاؤں مارتے ہی دوسرا چشمہ جاری ہو گیا۔ حکم ہوا اس کا پانی پی لو۔ اس پانی کے پیتے ہی اندرونی بیماریاں بھی جاتی رہیں، ظاہر اور باطن کی عافیت اور کامل تندرستی حاصل ہو گئی۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، 18 سال تک اللہ کے یہ پیغمبر دکھ میں مبتلا رہے، اپنے اور غیر سب چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ کے مخلص دوست صبح و شام خیریت کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک نے دوسرے سے کہا، میرا خیال ہے ایوب علیہ السلام نے اللہ کی کوئی بہت بڑی نافرمانی کی ہے، 18 سال سے اس بلا میں پڑے ہوا ہے، اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ اور دوسرے شخص نے شام کو حضرت ایوب علیہ السلام سے اس کی بات کا ذکر کر دیا۔ آپ کو سخت رنج ہوا اور فرمایا، میں نہیں جانتا وہ ایسا کیوں کہتے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے۔ میری یہ حالت تھی کہ جب 2 شخصوں کو آپس میں جھگڑتے دیکھا، دونوں اللہ کو بیچ میں لاتے تو مجھ سے یہ دیکھا نہ جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے عزیز نام لے کے اس طرح یاد کیا جائے، کیونکہ 2 میں سے ایک تو مجرم ضرور ہوگا۔ دونوں کا اللہ کا نام لے رہے ہیں تو میں اپنے پاس سے دے دلا کر ان کے جھگڑے کو ختم کر دیتا تھا، اللہ کے نام کی بے ادبی نہ ہو۔ آپ سے اس وقت چلا پھرا بھی اٹھا بیٹھا نہیں جاتا تھا۔ باتھ روم کے بعد بھی آپ کی بیوی صاحبہ آپ کو اٹھا کر لاتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ نہیں تھی، آپ کو بہت تکلیف ہوئی، دعا کی، اللہ کی طرف سے وحی ہوئی کہ زمین پہ لات مارو۔ بہت دیر بعد جب آپ کی بیوی آئیں تو دیکھا مریض تو ہے نہیں، کوئی اور شخص تندرست نورانی چہرے والا بیٹھا ہوا ہے۔ پہچان نہ سکی، دریافت کرنے لگی، اے اللہ کے نیک بندے، یہاں ایک نبی جو دکھ اور درد میں مبتلا تھے، انہیں دیکھا ہے؟ واللہ جب وہ تندرست تھے قریب قریب تم جیسے ہی تھے۔ تب آپ نے فرمایا، میں ہی ہوں۔ راوی کہتا ہے آپ کی 2 کوٹھیاں تھیں، ایک گیہوں کے لیے اور ایک جو کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 برابر بھیجے، ایک سونا سے بھر دی اور ایک اناج سے بھر دی۔ دونوں کوٹھیاں اللہ تعالیٰ نے بھر دی۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام
نہا رہے تھے، جو آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسنے لگیں۔ آپ نے جلدی جلدی انہیں اپنے کپڑوں میں سمیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں غنی و بے پرواہ نہیں کر رکھا؟ آپ نے جواب دیا، ہاں الہی، بے شک تو نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، میں سب سے غنی اور بے نیاز ہوں، لیکن تیری رحمت سے بے نیاز نہیں ہوں، بلکہ اس کا تو پورا محتاج ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے اس صابر پیغمبر کو نیک بدلہ دیا، بہتر جزائیں عطا فرمائی، اولاد بھی دی، اور اس کے مثل اور بھی تھی، بلکہ حضرت حسن اور قتادہ سے منقول ہے کہ مردہ اور اولاد حق تعالیٰ نے زندہ کر دی، اتنی ہی اور نئی بھی دے دی۔ یہ تھا اللہ کا رحم جو ان کے صبر استقلال رجوع الہی سے انکساری کے بدلے اللہ نے انہیں دیا۔ بعض لوگوں کا بیان ہے حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی کے کسی کام کی وجہ سے ان سے ناراض ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ اپنے بالوں کی ایک لٹ بیچ کر ان کے لیے کھانا لے آئی تھی، اس پر آپ ناراض ہو گئے تھے اور قسم کھائی تھی کہ شفا کے بعد 100 کوڑے ماروں گا۔ دوستوں نے وجہ ناراضگی اور بیان کی۔ جب آپ تندرست اور سلامت ہو گئے، ارادہ کیا کہ اپنی قسم کو پورا کریں، لیکن ایسی نیک صفت عورت اس سزا کے لائق نہ تھی جو حضرت ایوب علیہ السلام نے طے کر رکھی تھی، جس عورت نے اس وقت خدمت کی جب کوئی ساتھ نہ تھا۔ اس لیے رب العالمین ارحم الراحمین نے ان پر رحم کیا اور اپنے نبی کو حکم دیا، قسم پوری کرنے کے لیے کھجور کا ایک خوشہ لے لو جس میں 100 سیخیں ہوں اور ایک انہیں مار دو، اس صورت میں اس قسم کے خلاف نہ ہوگا اور قسم بھی ثابت رہے گی، اور کہ ایسی صابرہ شاکرہ نیک بیوی پر سزا نہ ہوگی۔ یہی دستور الہی ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو جو اس سے ڈرتے رہتے ہیں برائیوں سے انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ایوب کی ثنا و صفت بیان فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں بڑا صابر و ثابت پایا، وہ بڑا نیک اور اچھا بندہ ثابت ہوا، اس کے دل میں ہماری سچی محبت تھی، وہ ہماری طرف جھکتا رہا اور ہم سے ہی لو لگائے رکھا۔ اسی لیے فرمان باری تعالیٰ ہے، جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی صورت نکال دیتا ہے، اسے ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جو اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل رکھنے والوں کو اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔